یعنی جب امام حسین کے بچے کا خون اس کے گلے سے بہہ رہا تھا تو امام نے چلو میں خون لے لیا تھا۔ میں نے بھی پڑھ دیا، آپ نے بھی سن لیا۔ اس بچے کے بدن میں اتنا ہی خون تھا کہ حسین کے چلو میں آیا۔ امام نے وہ خون آسمان کی طرف دیکھ کر چاہا کہ آسمان کی طرف خون پھینک دیں، آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ تو سن رہے ہیں عزاداروں، امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا اور ایک مناجات کا جملہ ہے امام حسین کا، حَوِّنْ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے جسے دکھانا تھا نا وہ دیکھ رہا ہے، جس کو مجھے خوش کرنا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس میری پریشانی ختم ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ عزاداروں، پانی پلانے لے کے گئے تھے علی اصغر کو، پانی پلانے لے کے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تسلی تھی کہ پہلے علی اصغر پی کے آ جائیں، پھر حسین ہمیں بھی پلانے لے جائیں گے۔ لیکن جب امام حسین اس بچے کو واپس لائے ہوں گے تو منظر کچھ عجیب ہے۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ امام نے ابا کا دامن، گرمی بڑی شدید تھی کربلا میں، تپش بہت زیادہ تھی، دھوپ میں گرمی بڑی شدید تھی کربلا میں۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، ظاہراً 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا دادی حلال محمد تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی نے کہا بیٹا تم آج کے جوان ہو، ہماری بات کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ، اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ بول رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ کہنے لگا یہ سامنے کا سیدھا مسئلہ ہے، مولانا آپ کو کیوں جواب نہیں آتا؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کا دم نہیں رہتا تو منہ اور دم کی طرف سے اپنے آپ کو پٹکتی ہے، جب یہ دم بھی نہیں رہتا تو صرف منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے۔ یہ آخری وقت ہوتا ہے مچھلی کا۔ امام گویا فرما رہے میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، دیکھ رہے ہو میرا بچہ مچھلی کی طرح دم تو منہ کھولتا ہے منہ بند کرتا ہے۔ اما ترونا، اللہ اکبر۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، کتنا پانی چاہیے ہوگا علی اصغر کو؟ جو جہاں بیٹھا ہے تکلف کر نہ کرے، چند قطرے پانی کے چاہیے تھے، مگر اس 6 مہینے کے بچے کو دشمن نے پانی نہیں دیا۔ ایک تیر، وہ بھی سہ شعبہ، ایک مرتبہ سنسناتا ہوا بچے کے گلے پہ لگا، بچے کا اللہ اکبر دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا۔ امام حسین نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، ابا کا دامن دے کر ڈھانپ کر چلے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب آئے نا، نہ جانے حسین مولا کو کیا خیال آیا، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، الٹے پیر واپس ہونے لگے۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا، پھر آگے آنے لگے۔ میرے مولا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر اتنا وزنی لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کربلا کے میدان میں حسین نے نہیں اٹھایا تھا۔
ابھی حسین کبھی آگے جا رہے تھے اجر و کمال اللہ، کبھی پیچھے آ رہے تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ اب جو پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہیں۔ بی بی سکینہ نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گودی میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لاؤ۔ حسین کیا بتائیں کہ میں نے کیسا پانی پلایا، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہونے لگی، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں نا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دودھ پلانے والی ماں کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بھوکا نہ رہے، کسی طرح اس بچے کو پانی دودھ مل جائے، غذا مل جائے۔ جب سکینہ بی بی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب امام نے کیا دیکھا؟ جناب رباب کھڑی ہے۔ ہاں، جناب رباب کو دیکھ کر امام حسین الٹے پیر واپس ہونے لگے۔ جناب رباب آگے بڑھنے لگی تو امام حسین کی آواز آئی رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ ہاں، اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جب حسین نے یہ سنا ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ فرمایا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ہو گیا گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ فرمانے لگی میرے والی اس بچے کا کیا کیجئے گا؟ فرمایا رباب یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا، چلو اسے قبر کے حوالے کر لیں۔ عجیب غربت ہے کربلا میں فرزند رسول کی، جنازہ باپ اٹھائے ہے، ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے۔ خیمے کے پیچھے جا کے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا، گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ ایک مرتبہ چہرہ موڑ کر فرمایا علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک۔ اجر و کمال اللہ۔ میں جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جب 11 محرم کو شہیدوں کے سر گنے جانے لگے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، تو جناب رباب کو یہ تسلی تھی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا، میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا۔ لیکن جب سر گنے گئے اور ایک 6 مہینے کے بچے کا سر دشمن کو نہیں ملا تو کسی نے بتایا حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا۔ تو کچھ ظالم تھے جو نیزہ بردار تھے، زمین کربلا میں نیزہ گاڑتے جاتے تھے۔ اس ماں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک نیزے کے ساتھ ننھا سا لاشا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کون بتائے انہیں؟ اجر و کمال اللہ۔ میری بیوی نے اپنے بچے کو 2 مرتبہ ذبح ہوتے دیکھا، ایک مرتبہ تیر لگا، ایک مرتبہ علی اصغر کا گلا کاٹا گیا۔ بس مجلس مکمل ہو گئی عزیزانو، مجلس مکمل ہو گئی۔ جناب رباب کو سلام ہو، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، بڑا جگر تھا اس بی بی کا۔ ایک امانت علی اصغر کی صورت میں، ایک سکینہ کی صورت میں۔ بس ایک جملہ سن لیجئے عزادارو، قبر سکینہ سے سب اٹھ کر آ گئے تھے، رباب بی بی نہیں آ رہی تھی۔ تو بس ایک جملہ سن لیجئے، جناب زینب نے جب کہا نا بھابی قافلہ تیار ہے، تو فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں تنہا ہے، مجھے شام میں ہی رہنے دو۔ اللہ لعنت اللہ